السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، زمین و آسمان اور تمام کائنات کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زمین پر بسنے والے تمام انسان، چاہے گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، اس ملک میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی اور ملک میں، سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، جو میری ہدایت کے مطابق زمین کا انتظام سنبھالے گا۔ فرشتوں نے کہا، یہ انسان تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر اس کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو فرشتوں کا سردار اور ان کا استاذ تھا۔ اس کی عبادت اور اطاعت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل کی بات مانی اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آ گیا اور ان کا سردار بن گیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہم حافظنا منہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردود، یہاں سے نکل جا اور تیرا جی جو چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرما بردار بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے، اور جو بھی تیری بات مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں بے شمار نعمتیں اور راحت کی چیزیں تھیں، لیکن آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو رہو، کھاؤ پیو، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارو، نہ تم کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ غم، مگر یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ ابلیس اللہ کے دربار میں نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں نکلوا دے۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ آدم کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، میں ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک اچھے دوست کی صورت میں آیا اور پھسلانے لگا کہ تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور اگر نہ کھاؤ گے تو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ گے۔ میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے اور دونوں درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، عتاب یعنی غصہ، کہ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے قریب ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے میرے حکم کے خلاف کیا، لہٰذا اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور مقرب بندے تھے، اپنے فعل پر بہت نادم ہوئے، نادم یعنی شرمندہ۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کی طرح تکبر گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو مان لیا اور بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تم معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے راضی ہو گیا تو وہ حسد اور جلن سے تڑپنے لگا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آدم اور حوا تو میری چال سے بچ گئے، اب میں ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کو گناہ پر آمادہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کراؤں گا۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ کہ شیطان نے ان کو کس طرح بہکایا۔ پہلے تو شیطان آدم علیہ السلام کی ان کو نبی مان کر ان کو سجدہ کرنے سے وہ جو ہے سو انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ شیطانوں کا سردار بن گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے چھوڑیں تو ان کو وہاں پہ بہکا کے وہاں سے نکالا، لیکن آدم علیہ السلام پر جب اللہ کا غضب نازل ہوا تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تکبر نہیں کی شیطان کی طرح، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ناظرین اکرام، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہونا چاہیے، غلطی کی معافی مانگ لینا چاہیے، اگر کسی کا دل دکھایا تو ان سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو لہٰذا عاجزی اور انکساری سیکھیے، کیونکہ تکبر اور گھمنڈ شیطان کا ہے۔ عاجزی اور انکساری سے رہیے، اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ اور ہم تمام کو اس کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ جہاں تک ہو سکے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جہاں تک ہو سکے ناظرین اس کو آگے پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔